حضرات کو یہ بات تو اچھے طریقے سے معلوم ہو ہی چکی ہوگی کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں تلاش کرنا ہے. یعنی شب قدر رمضان کی یا تو 21ویں رات میں ہے یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات میں. ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے یعنی رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو. تو ان راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس رات میں ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں اور یہ سوچیں کہ اگر میں سویا تو یہ رات ہم سے چلی گئی، اس رات کی فضیلت ہم سے جدا ہو گئی. ایسا نہیں. اس رات میں اگر آپ تھوڑی دیر بھی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بھی ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بھی نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بھی ذکر کا آپ ماحول بنا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس رات کی فضیلت کو آپ حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا، جگے گا، شب بیداری کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں پر 2 شرط لگائی گئی، ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان بھی اس کے دل میں ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، اور دوسرا یہ کہ احتسابا ثواب کی نیت بھی ہو. ایسا نہیں کہ آپ رات بھر جگے ایسے ہی گیم کھیل رہے ہیں یا ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، بس آپ جاگ رہے ہیں، جس طریقے کا اور جگہ ماحول ہوتا ہے، گھوم رہے پھر رہے ہیں، ثواب کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، تو پھر آپ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے. اس رات کی فضیلت جب ہی آپ حاصل کرنے والے ہوں گے کہ جب آپ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات میں آپ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس رات کو پالیں، وہ رات ہمیں مل جائے تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو شب قدر کی ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس دعا کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں، لکھ لیں، اور اس رات میں اس دعا کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے. اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس دعا پر یقین جانیے گا کہ عرش ہل جائے گا اور آپ کے گناہ ضرور معاف ہوں گے. دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا مطلب ہے اللہم انک عفو، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، گناہوں کو دھونے والے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو، اور معافی کو آپ پسند کرنے والے ہیں. فاعف عنی، لہذا آپ مجھے بھی معاف فرما دیں. تو پہلے اللہ کی تعریف کی گئی، اس کے بعد جو چیز اللہ پسند فرماتے ہیں اسی کو ہم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما دیں. تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور اس رات میں تھوڑی دیر جاگ کر جو بھی کر سکے، اگر ہو سکے تو آپ نوافل کا اہتمام کر لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. اگر طریقہ معلوم نہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے. اور اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھ لیجئے، ذکر کا اہتمام کر لیجئے، اور اس دعا کو پڑھ پڑھ کر آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگیے. انشاءاللہ العزیز آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.